السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ قال الله تعالى في القرآن الحكيم: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة۔ وقال الله تعالى في مقام آخر: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما ورب زدني فهما ورب زدنی عملا۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، بڑیائی، کبریائی، بزرگی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس والا والا کے لیے، اور درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام المرسلین، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر نہایت عزت کے لائق سامعین و سامعات، ایک وقت تھا اسلام کی آمد سے قبل، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل، ابھی نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، اسلام نہیں آیا تھا۔ عورت کو ایک بہت بڑا عار اور بہت بڑی شرمندگی کا باعث سمجھا جاتا تھا۔ عرب کی تاریخ اٹھائیں یا یہودیوں کی تاریخ اٹھائیں، عیسائیوں کی اٹھائیں، ایرانیوں کی اٹھائیں، جس میں بھی دیکھیں گے عورت آپ کو ذلت کا شکار نظر آئے گی۔ عورت کو سوائے ایک بچے پیدا کرنے والی مشین سمجھا جانے کے بعد کچھ نہیں سمجھا جاتا تھا، یہاں تک کہ بعض کے ہاں تو یہ معروف تھا کہ اگر خاوند فوت ہو جائے تو عورت کو بھی زندہ جلا دیا جاتا۔ اگر عورت کے مخصوص دن آ گئے ہیں تو عورت کو ایک کمرے میں الگ بند کر دیا جاتا، نہ کوئی روٹی نہ کوئی پانی، بالکل الگ تھلگ رکھ دیا جاتا۔ بعض کے ہاں تو عورت کی عدت یہ تصور کی جاتی کہ جب اس کا خاوند فوت ہو گیا تو 1 سال کے لیے اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا جائے، وہاں پر اس کا کھانا پینا، وہاں پر اس کی ضروریات، وہاں پر سارے کے سارے جو زندگی کے معاملات ہیں وہ عورت کرے گی۔ لیکن اسلام آیا، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کیا،
یہی عورت کے جس کو باعث عار سمجھا جاتا تھا، باعث شرمندگی اور ندامت سمجھا جاتا تھا، اور لوگ اذا بشر احدهم بالانثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، بیٹی کا نام سنتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات آتی تھی اب اس کو کیسے ہم زندہ رپورٹ کریں۔ ایک وقت یہ تھا، لیکن آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اسلام میں جو عورت کو مقام، مرتبہ، منزلت اور رفعت دی ہے، کسی بھی دین میں اس کی کوئی نظیر اور اس کا کوئی مثال ہمیں نظر نہیں آتی۔ اگر عورت بیٹی کے روح میں آ جائے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ من آل جاریتین حتی یبلغا جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ، کہ جو بیٹیوں کی پیدائش پر ندامت محسوس کرتے تھے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں دو بیٹیاں پیدا ہو جاتی ہیں، باپ ان کی پرورش کرتا ہے، باپ ان کو سنبھالتا ہے، باپ ان کی جو ضروریات زندگی ہے پوری کرتا ہے، حتیٰ تبلغا، یہاں تک وہ بلوغت کو پہنچ جاتی ہیں، جاء یوم القیامت انا وهو وضم اصابعہ، قیامت والے دن ایسے شخص کے لیے احساس یہ ہے، ایسے شخص کے لیے بشارت یہ ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ آدمی ایسے انگلیوں کی طرح آپس میں ملے ہوئے ہوں گے۔ یہی عورت ایک تصویر کا منظر دیکھے، ایک رنگ دیکھے، ذلت کا شکار ہے، اور اسی اسلام نے عورت کو مقام و مرتبہ میں بہت زیادہ مساوات دے دی۔ ہر جگہ پہ تقریباً عورت اور مرد میں مساوات ہے۔ بعض جگہ ایسی ہیں کہ جہاں پر مرد کو فقیہ دی گئی ہے، اور بعض جگہ ایسی ہے کہ جہاں پر ایک عورت کو فقیہ دی گئی ہے۔ جو میں نے آیت خطبہ میں پڑھی ہے، اللہ نے کہا ہے کہ اگر بندہ مومن ہے، بندہ یا عورت ہے، جو بھی عمل کریں گے ہم اس کو بدلہ اس کا دے دیں گے۔ اسلام ایک روز روشن کی طرح ایام اور مکمل ضابط حیاتی ہے۔ تو اسلام کی تعلیم میں جو عورت کو ملی اور عورت نے سیکھی اور ہمیں تاریخ میں اس کی مثال ملتی ہے، صرف اس کی اگر ایک کو جھلک ہم دیکھیں تو اسلام نے جو عورت کے اندر وہ ایک رسوخ پیدا کر دیا ہے کہ رب پر وہ توکل اور صبر کی توفیق، اور اس کے اندر یہ مقام پیدا کر دیا کہ بڑے بڑے مقام پر عورت آپ کو مردوں سے زیادہ صبر کرنے والی ملے گی۔ قرآن اور حدیث کے ساتھ ریلیٹڈ ہوئی، اور یہ خصوصی بات ہے کہ انبیاء کرام علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جب حضرت حاجرہ علیہ السلام کو چھوڑا تھا، ویران جگہ میں چھوڑا، بیابان میں چھوڑا، صحرا میں چھوڑا، نہ پانی نہ گھر، دور دور تک کوئی علاقہ نہیں ہے، دور دور تک لوگوں کی رہائش نہیں ہے، دور دور تک لوگ بسنے والے نہیں ہیں، دور دور تک وہ زندگی کی ایسی سمجھ نہیں آ رہی کہ جس کے سامنے اپنا دکھ سنانے والی بن جائیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام ہے اور ان کے ساتھ ایک چھوٹا بیٹا ان کا اسماعیل ہے، رہ گا رہے ہیں صحرا میں، بیابان میں، جہاں پر دور دور تک کھنڈرات ہے، کوئی جان انسانی شکل نظر ہی نہیں آتی۔ لیکن کیا بخاری کی روایت ہے، حضرت حاجرہ نے کہا تھا ابراہیم صرف یہ بتا دیں، ہمیں یہ منظور ہے کہ ہم اس جنگلات میں رہ لیں، دنیا سے الگ تھلگ کٹ کر رہ لیں، صرف اتنا بتا دیں، کیا یہ تو اپنی مرضی سے ہمیں چھوڑ کر جا رہا ہے یا اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی مرضی سے چھوڑ کر جا رہا ہے، یہ میری طرف وہی آئی ہے کہ میں آپ اور آپ کے بیٹے کو ایک ایسے صحرا میں کہ جہاں دور دراز تک بستی نہیں ہے وہاں پر چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام کا یہ کہنا، پھر حضرت حاجرہ علیہ السلام کا صبر کرنا، طریق میں برے کرنا، پھر یہ نہیں کہا کہ اب کیا ہوگا، ہمارا راشن کہاں سے آئے گا، یہ نہیں سوچا کہ اب ہماری ضروریات زندگی کون پوری کرے گا، یہ نہیں دیکھیں گے کہ ہمارے دکھ میں مداوا کون آ کر بھرے گا، ہم پر کون مرہم رکھے گا، ہمارے زخم ایسے ہیں۔ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے صبر کیا، اللہ کی دی ہوئی تعلیم پر راضی ہوئی، اللہ کے جاری کردہ آرڈر پر راضی ہوئی، سر تسلیم خم کیا۔ اللہ نے ان کو چلنے پھرنے کو قرآن کا حصہ بنا دیا، ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ دیکھ لیں، یہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو پیاس کی وجہ سے دوڑ رہی ہے، ایک ماں بے چین ہے اپنے بیٹے کے لیے، لیکن اللہ کے حکم کے سامنے سر تسلیم تھم کیا ہوگا، مانا ہے انہوں نے، ماں نے صبر کیا،
اور یہاں دیکھیں کہ آپ علیہ السلام نے تعلیم عورتوں کو مردوں کو صبر کے جہالت سے نکالنے کے آخری امکان تک کہا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب، لوگوں جو مصیبت کے وقت صبر نہیں کرتا، وہ عورت ہو وہ مرد ہو جو اپنی گریبان کو چاک کر دے، جو سفید ماتم بچھا دے، وہ ہم میں سے نہیں۔ صبر کی تلقین کی۔ اور جنہوں عورتوں نے آپ علیہ السلام سے تعلیم لی، قرآن پڑھا، حدیثیں پڑھی، پھر انہوں نے صبر کی ایسی مثالیں قائم کی کہ تاریخ ان جیسی نظیر پیش کرنے سے بے نظیر ہے۔ تاریخ نے آج تک ایسی مثالیں نہیں پیش کی، نہ عرب سے پہلے، اسلام سے پہلے، نہ ہی اسلام کے بعد، نہ ہی کسی مذہب میں اس قدر کی کشش اور اس قدر کی مثالیں مل سکتی ہیں۔ کیسے مثال؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور نہیں ہے؟ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ ہے، ابو طلحہ کہاں پہ گئے ہوئے، دور دراز کا سفر تھا، تجارت کا معاملہ تھا، چلے گئے، گھر میں چھوٹا سا بیٹا ہے، بیمار ہے، کافی دنوں سے علیل تھا۔ جب ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے تھے، واپس آئے، کئی دنوں بعد آئے، جس رات کو آئے تھے اس رات بیٹا فوت ہو چکا تھا۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جنہوں نے ڈائریکٹلی قرآن اور حدیث سے تعلیم لی تھی، جنہوں نے سمجھا تھا کہ اس قرآن اور حدیث، یہ آزمائش، یہ مصیبت کیا ہے، نہاتی ہیں، سنورتی ہیں، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھرپور طریقے سے استقبال کرتی ہیں۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میرے بیٹے کا کیا بنا؟ وہ جو معصوم بچہ میں پیچھے چھوڑ کر گیا تھا، جو ابھی بالکل بیماری کی حالت میں تھا، اس کا کیا بنا؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب سنے وہ آرام پا گیا۔ ماں ہے، ایک ماں کو کس قدر بچے کا درد ہوتا ہے اگر بچہ فوت ہو جائے تو اس کے حالات دیکھنے والے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں سکتی، اس کے ہوش سارے کے سارے کھو بیٹھتی ہے کیونکہ بیٹا فوت ہوا، لیکن ادھر بیٹا فوت ہوا، خاوند دور سے آیا ہے، دور دراز کا سفر کیا، بالکل محسوس نہیں ہونے دیا، رات کو ازدواجی تعلقات بھی قائم کیے، اس قدر صابرہ کے خاوند کو پھر بھی محسوس نہیں ہوا۔ صبح جب کہا تو ایک مثال سے اپنے خاوند کو بات سمجھا دی۔ کہتے ہیں ابو طلحہ مجھے یہ بتلاؤ کہ اگر کوئی قوم کسی قوم کو، کوئی لوگ کسی لوگ کو، کوئی بندہ کسی بندے کو کچھ قرضہ دے دے، بعد میں وقت مقرر پر قرضہ واپس لے لے، تو کیا قرضہ واپس دے دینا چاہیے کہ آگے انار کرنی چاہیے؟ قرضہ واپس دے دینا چاہیے کہ لڑائی کرنی چاہیے؟ قرضہ واپس دے دینا چاہیے کہ برا بھلا کرنا چاہیے؟ ابو طلحہ نے کہا کہ جو عقل مند آدمی ہے، جو انسان فہم و فراست والا ہے، جو شعور رکھنے والا ہے، جس کی امانت ہے، جس نے قرضہ دیا ہے، جب وہ واپس مانگنے آ جائے اس کو دے دیں۔ کہا پھر سمجھ لیں کہ جو اللہ نے ہمیں بیٹا دیا تھا، وقت مقرر آ کے اللہ نے لے لے، قرآن کا فوت ہو گیا۔ اس قدر صبر کے ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھیں نم ہے، دل آپ دیدہ ہے، غصے میں ناراض ہو گیا، کہا کہ آپ نے مجھے کل بتلایا نہیں، میں سفر سے ہوں، میرا بیٹا تھا وہ فوت ہو گیا۔ اب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیونکہ قرآن سے یہ سمجھا تھا، معنی مفہوم لیا تھا، تعلیم اللہ کے رسول علیہ السلام سے لی تھی، یہی ام سلمہ جب ابو طلحہ فوت ہوتے ہیں نا، آپ نے کہا تھا کہ دعا پڑھنے کے اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ ام سلمہ یہ دعائیں کرتے رہنا، یہ تمہیں دعائیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رہے ہیں، بڑی سے بڑی مصیبت ہے جب نعم البدل اللہ دے گا تو کئی فیصد اچھا دے گا۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس آ جاتے ہیں، کہا اللہ کے رسول بیٹا فوت ہو گیا، بیوی نے بتلایا نہیں، رات معاملہ بھی ایسے ہو گیا، بتائیں کیا؟ یہ بھی تو خاتون ہے۔ آپ علیہ السلام نے دعا دے دی، کہا اللہ تیری پشت سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو دنیا کو ایک جلا بخشے گی۔ طریقہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اس طرح قبول ہوئی کہ ایک بیٹا عبداللہ پیدا ہوا، پھر اس کے بعد ان کے بیٹے 9 پیدا ہوئے، سارے کے سارے حافظ قرآن، سارے کے سارے حافظ قرآن، بیٹے 9 بیٹے اور سارے کے سارے قاری۔ اب یہ عورت ہے، یہ بھی ایک عورت، حالانکہ عورت مرد کی نسبت ٹھیک ہے، یہ داشت میں بھی کم ہے، برداشت کرنے میں بھی کم ہے، قوت برداشت ہے، لیکن اللہ نے جو تعلیم دی ہے، عورت کو جو ایک مزاج دے دیا ہے، اگر ہماری مائیں اور بہنیں بھی قرآن اور حدیث کے مطابق چلے تو معاملہ درست ہو جائے۔ آج کیا ہوتا ہے؟
مجھے ویسا ہے کہ لطیفے کی بات ہی ہے، وہ مجھے ایک دوست سنا رہے ہیں، بہت اچھے محبوب دوست ہیں، وہ قصہ سنا رہے ہیں، اپنا نہیں کسی کا قصہ سنا رہے تھے۔ کہتے ہیں کہ صاحب ابھی تو آپ کی شادی نہیں ہوئی، یقین مانے جن کی شادیاں ہوئی ہیں آج کی عورت کی نقشہ کشی جو اس نے کیا ہے میں حیران۔ کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جب بھی خانے دور دراز سے سفر کر کے آتا ہے، رات سارا دن تھکا ہوا ہوتا ہے، کام کیا ہوا ہوتا ہے، لوگوں کی باتیں سنی ہوتی ہیں، کہیں پر کوئی بات سنی کہیں سنائی، سارے دن کا تھکا تھکانا جب رات کو آتا ہے کھانے کے لیے بیٹھتا ہے، عورت ساتھ کھانا پیش کرتی ہے اور ساتھ ہی منہ کے تاثرات بدل کر سامنے بیٹھ جاتی ہے، کہتے ہیں گل دسنا لیتا نہیں لیکن وہ بس کھانا کھا لے پھر دس نہیں۔ کہتے جب یہ عورت یہ بات کرتی ہے اس کھانا جو سارے دن کا تھکا تھکانا تو اس کے روٹی وہیں پر ہضم، کہ جب کہہ رہی کہ بات بتانے والی تو نہیں ہے کہ میں آپ کو بتا دوں، لیکن مجبوری ہے کہ میں نے آپ کو بات بتانی ہے کہ اس نے کھانا نہیں کھایا۔ وہ کہتا ہے کہ ایک لوگوں بھی حلق سے نیچے پھر نہیں جاتا، ایک طرف یہ عورت ہے اور ایک طرف ام سلمہ ہے، بیٹا فوت ہو گیا لیکن خامد کو ذرا برابر محسوس نہیں ہونے دیا۔ فرق کیا ہے؟ یہ فرق تعلیم ہے۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ ایک عورت ہوا ہے کہ جس نے قرآن حدیث کو پڑھا ہے، جس نے سمجھا ہے، جس کو پتا ہے کہ مقامات کیا ہے، صبر کیا ہے، آزمائش کیا ہے، ابتلاء کیا ہے، اللہ کی طرف سے جب کوئی ایسی مصیبت آئی تو کیسے اس کا مقابلہ کرتے ہیں، کیسے اس کے اوپر صبر کرتے ہیں اور کیسے اللہ سے نجات کی دعائیں مانگتے ہیں۔ اور ایک ہمارے ہاں ہے، ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں ہے آج کیا دیکھتے ہیں، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ جب سے ہم مدینہ میں آئے ہیں ہمارے گھر میں پورے ماہ کا ایک ماہ، دو ماہ، 3 ماہ گزر گئے ہیں، گھر میں کبھی بھی مکمل کھانا نہیں پکا، سیر ہو کر آل محمد نے کھانا نہیں کھایا۔ حالات یہ ہے گھر کی کہ جب کوئی مہمان آ جاتا ہے رسول علیہ السلام کے پاس، ایک گھر میں بھیجا گھر میں کچھ نہیں ہے، دوسرے گھر میں بھیجا کچھ بھی نہیں ہے، سارے گھر چینج کر دیکھ لیے، سب کچھ دیکھ لیا، ایک مہمان کی روٹی نہیں ہے۔ کبھی تاریخ میں دیکھا ہو کہ کسی ایک مومنین نے بھی شکوہ کیا ہو کہ مر گئے، کسی نے ایک نے بھی کہا کہ ہمارا رزق تنگ ہے، یہ کیا ہو گیا؟ کیوں؟ ان کو معلوم تھا کہ جو اسلام کی تعلیمات ہے، یہ جو دن کا بدلنا پھرنا ہے، یہ جو صبر کے دن ہے، یہ صبر کرنے والے دن ہیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ میرے پاس ایک سائدہ آئی تھی، بالکل بچیاں 2 ساتھ ہیں، چہرے کے رنگ اڑے ہوئے جیسے بھوک کے تاثرات بتا رہے ہیں، وہ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ انسان غمی میں یا پریشانی میں ہے۔ ہم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے ہیں اللہ رسول مجھے پتا چل جاتا ہے کہ جب آپ ناراض ہوتے ہیں اور جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ کیسے پتہ چلتا ہے، کیسے پہچان کر لیتے کہ آج میں راضی ہوں اور آج میں ناراض ہوں؟ کہ اللہ کے رسول جب میں راضی ہوتی ہوں تو صرف آپ کی قسم کھاتی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ عائشہ مجھے بھی پتہ چل جاتا ہے جب تو ناراض ہے۔ وہ کیسے اللہ کے رسول؟ کہا جب تم ناراض ہوتے تو میری قسم نہیں کہتے، کہتے رب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ یہ حالات ہیں ان کے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے جب سائلہ آئی میں نے گھر کے ایک ایک کونا ایک ایک دیوار دیکھی سوائے 3 کھجور کا کوئی چیز ملی نہیں۔ گھر کس کا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حالات کیا ہے کہ صرف 3 کھجوریں گھر میں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے گھر میں، لیکن وہ ویلا کیا؟ آج ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ایک دن ایسا کر کے دیکھ لیں کھانا نہ دے اور لکڑی نہ ہونے تو لڑائی پہ جاتی ہے، ٹھیک ٹھاک لڑائی پہنتی ہے۔ ہمارے یہ معاملات چلتے ہیں، صبر بالکل ہی ختم۔ کیوں؟ قرآن بھی نہیں پڑھا، حدیث بھی نہیں پڑھی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا صرف 3 کھجوریں، میں نے وہ ساری کی ساری کھجوریں اٹھائی اور دے دی۔ جن کو تعلیم ہونا، یہ تعلیم واقعہ انسان کو اور جانور سے فرق کرنے کا بہترین ممیز راستہ ہے۔ یہ تعلیم انسان کو انسانیت سے کھلاتی ہے۔ اب سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے اثار کیا، اور اثار بھی کتنا بڑا اثار کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آنا ہے، کھجوریں ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، کھانے پینے کا خورد و نوش کا کوئی سامان نہیں ہے، لیکن دے دیا۔ اب وہاں پر وہ بھی ماں تھی، ایک کھجور ایک بیٹی کو، دوسری کھجور دوسری بیٹی کو، تیسری کھجور ابھی پکڑے بیٹھی کہ چلو میں کھا لوں گی، لیکن بچے بچے ہوتے لپک پڑا ایک بچہ، فوراً بچے نے کھجور کھا لی، دوسرے نے بھی کھجور کھا لی۔ اب ماں اپنے منہ کی طرف وہ کھجور لے کر جا رہی ہے، ساتھ 2 ننھے ننھے ہاتھ کے ساتھ کہ امی یہ کھجور بھی ہمیں دے دیں۔
اب وہ عورت جو سائلہ تھی، جو مسکینہ تھی، اس نے ایک کھجور کے بھی 2 ٹکڑے کیے، ایک ٹکڑا ایک بچے کے دو دیا، دوسرا دوسری بچے کو دے دیا، خود اسی طرح بھوک کو برداشت کر لیا اور چلی گئی۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی کہ میں نے یہ جب منظر دیکھا کہ 3 کھجور، ان کی حیثیت کیا ہے، ایک کھجور کا ٹکڑا تو ایک کھجور ایک بچے کو دے دی، دوسری کو دے دی، تیسری کا بھی 2 ٹکڑے کر کے بچیوں میں تقسیم کر دی، خود کچھ نہیں کھایا۔ میں بڑی حیرت زدہ، بڑی حیران۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے تو میں نے سارے کا سارا قصہ سنا دیا۔ اللہ کے رسول آج ایسا ہوا ہے، ایک تو یہ بتایا کہ گھر میں 3 کھجوریں تھی، ساری کی ساری میں نے اللہ کے راستے میں دے دی۔ دوسرا یہ بتایا کہ اس عورت کا جو اثار، اس عورت کا جو عدل تھا، وہ سارا کا سارا بتا دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور عائشہ حیران ہو رہی ہو، تعجب محسوس کر رہی ہو، آتاک لہا بہا من النار، اللہ نے اس مسکینہ کو، اس سائلہ کو، اس کے ایسے انصاف کی وجہ سے، اس کے ایک عدل کی وجہ سے معاف کر دیا۔ ایک کھجور کا ٹکڑا، ایک کھجور جو اس نے دونوں بیٹیوں کے درمیان میں عدل کے ساتھ تقسیم کیے، اپنے اوپر اثار کیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا فرماتی ہیں کہ اللہ نے اس ایک کھجور کی وجہ سے اس کو معاف کر دیا۔ اور ایک حدیث کے الفاظ ہیں، وَجَبَتْ لَهَا بِهَا مِنَ الْجَنَّةِ، اللہ نے اس کو جنت دے دی۔ حقیقت حال یہی ہے۔ آج ہمارے گھروں میں جو بے سکونی ہے نا، صبر قرآن اور حدیث سے جڑی ہے۔ حالات ناز بہت ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ محدثہ میں شامل ہوتی ہے، مقصرین صحابہ میں اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام آتا ہے، کثرت کے ساتھ روایت بیان کرنے والی ہیں۔ ایک مرتبہ ایسا وہ کہتا ہے، واقعہ بڑا مشہور ہے، واقعہ تہمت لگ گئی، واپس پہ آ رہے تھے، تہمت لگ گئی۔ بعض مسلمان بھی ہوا ایسی چلی، منافقوں نے ایسا پروپیگنڈا کیا، ایسی صورتحال بنا دی، ایسا انہوں نے تاثر دے دیا کہ مسلمانوں میں بھی بعض مسلمان ساتھ شامل ہو گئے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے نہیں پتا تھا، گھر میں آئی، لیکن دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ میرے ساتھ تھوڑا سا چینج ہے۔ لیکن اسی طرح کہتی ہے، میں بیمار ہوتی تھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے، مجھ سے پیار محبت کرتے، بات چیت کر لیتے، لیکن وہ جو پہلا پیار تھا وہ مجھے نہ نظر۔ ایک بار ایک لونڈی نے کہہ دیا، عائشہ تو جانتے ہیں کہ تیرے بارے میں کیا کیا افواہیں پھیلی ہوئی ہیں۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے نہیں، مجھے نہیں پتا۔ اس نے ساری جب بات سنائی کہ مسلمان تو بہت انتشار کا شکار ہو چکے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بہت زیادہ کرب اور پریشانی کی حالت میں ہے، غم کی حالت میں ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کہ جیسے یہ سننے کا میرے اوپر یہ بات اس قدر گرام گزری، اس قدر گرام گزری کہ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی میں کروں تو کیا کروں۔ لیکن عورت ہے، حدیث کے سامنے ہے، فوراً دوڑتی دوڑتی گھر میں چلی گئی، اپنی والدہ سے بات کو تصدیق کروائی کہ اماں جی بات ایسے ہی ہے، کہ بیٹا بات ایسے ہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، منافقوں کی تہمت، اور اتنی بڑی تہمت کہ جس کو انسان تصور ہی نہیں کر سکتا۔ حالات بہت، وحی میں بھی دیر ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام بھی فیصلہ نہیں کر پا رہا ہے، لیکن اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم دیکھنا اور قرآن اور حدیث کے ساتھ جڑنا دیکھنا۔ اما عائشہ فرماتے ہیں جس قدر مصیبت بڑھتی گئی میں اللہ کے قریب ہوتی گئی، جیسے جیسے مصیبت نے مجھے آ رہی ہے، جیسے جیسے دن گھٹن والے ہوتے چلے گئے، میں اپنی نمازوں کو بہتر کرتی گئی، میں اپنے قرآن کو بہتر کرتی گئی، میں اللہ کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ جڑتی گئی۔ مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ ایک نہ ایک دن میرا یہ فیصلہ کر دے گا۔ یہ نہیں کہا کہ وہ پریشانی ہے، ہم پریشانی میں بالکل کیا ہے، پریشانی ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا ہے، نہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، نہ نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، نہ کوئی خیر کی گل ہو رہی ہے، اسی پریشان ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان ہے، کہتے ہیں میں نے اپنے رب کے ساتھ اس قدر تعلق کو مضبوط کر دیا، مجھے یقین ضرور تھا کہ اللہ ایک دن لے کر آئے گا کہ میری جو برات ہے وہ سب کے سامنے ظاہر ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار پوچھ لیا کہ عائشہ بتا دے معاملہ کیا ہے، ماجرا کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا اسامہ سے، سیدنا حمزہ سے مشورے کر رہے ہیں، سیدنا علی سے مشورے کر رہے ہیں۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول آپ کی زوجہ محترمہ ایسے کبھی ہو ہی نہیں سکتی، معاملہ بہت گمبھیر۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ماہ گزر گیا، کوئی وحی نہیں آ رہی، کوئی بات نہیں بتلائی جا رہی۔ ابو بکر میرے جو والد ہیں وہ بھی پریشان ہیں، میری والدہ وہ بھی پریشان، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہ بھی پریشان، لیکن میرے اور میرے رب کا تعلق نہیں ٹوٹا۔ حالات جیسے بھی ناگزیر تھے، کس قدر پریشان کن حال ہے، لیکن میں اللہ کے نزدیک ہوتی گئی۔
ویسے کہتے ہیں کہ جب آیات اتری میری برات کے بارے میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ میں نے دیکھا، کہا عائشہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تجھے اس تہمت سے بری کر دیا۔ 10 آیات سورۃ نور کی اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صداقت کے لیے اتری۔ اما عائشہ کے خود کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں مجھے یہ یقین نہیں تھا، اللہ پر اتنا اعتماد ضرور تھا، اللہ سے اس قدر لگاؤ ضرور تھا، مجھے یقین تھا کہ اللہ میری برات کرے گا، لیکن کیسے یقین تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب آ جائے گا؟ مجھے یہ تھا کہ کوئی وحی خفی ایسی وحی آئے گی کہ جو قرآن کا حصہ نہیں ہے، جیسے جسے حدیث قدسی بھی کہہ دیتے ہیں، ایسے معاملے سے مجھے نجات ملے گی، لیکن اللہ نے مجھ پر اتنا بڑا انعام کیا کہ میری برات کو قرآن کا حصہ بنا دیا۔ قیامت کے صبح تک اب قرآن پڑھا جاتا، سورۃ نور پڑھی جاتی ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی جو برات ہے، سبحانک ھذا بہتان عظیم، بلکہ اللہ نے تو مومنوں کی بھی سرزنش کی، ڈانٹ ڈپٹ کے، لولا اذ سمعتم المؤمنون، اے مومنوں جب تمہیں پتہ چل گیا تھا کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اوپر یہ الزام لگا ہے، تم نے فوراً کیوں نہیں انکار کیا؟ جب تعلق تھا قرآن اور حدیث سے، اس قدر اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفت، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آتے تھے، حجاب تھا، پردہ لٹکا ہوتا تھا، دور سے مسائل پوچھتے اور چلے جاتے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت کی بہت بڑی محسنہ ہیں، اور آپ علیہ السلام کی جو ازواج ہیں، تعدد ازواج عموماً 4 ہیں، 4 کے علاوہ تو بندہ شادی نہیں کر سکتا، لیکن آپ علیہ السلام کو اگر نبی ہیں کہ اختصاص ہے، خاص خاصہ دیا گیا ہے، آپ علیہ السلام کے ازواج زیادہ ہیں۔ علماء جو ریزن بیان کرتے ہیں، جو لوجک بیان کرتے ہیں، وجہ بیان کرتے ہیں، علت اور حکمتیں بیان کرتے ہوتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر آپ علیہ السلام کے ازواج زیادہ ہیں تو یہ جو 3 مختلف گھروں میں پہنچے نا، یہ ازواج کی کثرت کی وجہ سے پہنچے۔ وہ عورتیں اب کہیں پر ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں حدیث کی، کہیں پر حضرت ام صفیہ ہیں، کہیں پہ ام حبیبہ ہیں، مختلف روایات ہیں۔ اگر آپ علیہ السلام کے یہ گھرانے کے تعلق نہ ہوتے، خیر یہ حکمتیں الگ ہیں، آپ علیہ السلام نے اسلام کی خاطر بہت بڑی قربانیاں دی ہیں، اور سوائے اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کوئی ایک بیوی ایسی نہیں جو کماری ہو، سارے بیواؤں سے شادی کی تھی۔ تو یہ دیکھیں کہ کتنا بڑا معاملہ ہے، لیکن صبر ہے، اور بلکہ صبر خود کو بھی نہیں ہوتا، آگے صبر تقسیم بھی کرتے تھے۔ اب دیکھ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب پہلی وحی آتی ہے، ہوتا کیا ہے؟ پہلی وحی آ گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل پریشان حالت، جبرائیل علیہ السلام مسئلے شکل میں آئے تھے، غار حرا کا واقعہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کون ہے، دوڑتے دوڑتے آئے ہیں، کہتے ہیں حضرت خدیجہ کو، حضرت خدیجہ مجھے کمبل دے دو۔ حضرت خدیجہ نے کیا کہا؟ اللہ واللہ لا یخزیک اللہ وعدہ، صبر کر لیں۔ عورتیں تو صبر کے بغیر خود بھی صبر کے پیغمبر اپنے خاوندوں کے ساتھ قدم بقدم کھڑی ہوتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ اگر صبر دیا ہے پہلی وحی کے بعد، جب حالات بالکل پہلی مرتبہ جبریل امین پہلے انسانی شکل اپنی اصل شکل میں آئے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ معاملہ دیکھا، کہا اللہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کے رسول آپ کے اخلاق حسنہ کی وجہ سے، آپ کے غریبوں کی وجہ سے، ہمدردی کی وجہ سے، آپ لوگوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر اٹھاتے ہیں، اس کی وجہ سے اللہ کبھی بھی ایسے بندے کو ضائع نہیں کرتا۔ ہمیشہ عورت کیا ہوگی؟ عورت اپنے خاوند کو، اپنے معاملات کو جہاں بگڑنے لگے وہاں پر سہارا دیتی ہے، وہاں پر سمجھاتی ہے، وہاں پر آگے نکلتی ہے اور بڑے پن کا اظہار کرتی ہے۔ لیکن ہمارے آج معاشرے میں کثرت حقیقت یہی ہے، کتنا ہم اس کو چھپائیں، کتنا چشمے پوشی کریں۔ معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں، گھر سارے کا سارا ایک ہے، 2 عورتیں آتی ہیں، ایک بھائی کی ایک بیوی ہے، دوسرے بھائی کی دوسری بیوی ہے، آپس میں انٹرکلش کی وجہ سے بھائی بھائی سے جدا ہو گیا۔ کیا ہمارے معاشرے میں نہیں چل رہا؟ کیا ہمارے معاشرے میں ایسے نہیں مل رہے کہ عورت کہہ رہی ہے اپنے خاوند کو میں گھر قادر رہوں گی کہ اپنی ماں کو مبارک کر دے؟ یہ بھی تو عورت ہے۔ یاد رکھنا کہ یہ جو ہماری مائیں، ہماری بہنیں ہمارا عکس ہوتی ہے، یہ ایک پورے خاندان کا عکس ہوتی ہے، کہ جیسے عورت یہاں پر جا رہی ہے یہ پورے خاندان کے بارے میں بتلاتی ہے کہ میری تربیت دین کے مطابق کتنی ہوئی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر کہا کرتے تھے کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کہا تھا، ایک مرتبہ آیات تطہیر سورۃ احزاب میں بھی اتری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار کر لیں، یہ دنیا کے اختیار کر لیں۔ عائشہ فرماتے ہیں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ میں باپ سے مشورہ کروں،
یہ نہیں کہا کہ میں ادھر ادھر جاؤں گی، اسی وقت جا کے مجھے اللہ کے رسول کے اختیار ہے. اور یقین مانے کہ کس قدر دین کی محبت اور دین کے ساتھ ان کے ساتھ جو تعلق ہے عورتوں میں تھا، شاید ہی کوئی نظیر ملتی ہے. ایک صحابی کا قصہ بڑا درد بھرا قصہ ہے. اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی بے پناہ دلیل ہے وہ قصہ اسلام کے لیے بہترین، عورتوں کے لیے آئیڈیل اور نمونہ کی مثال ہے. کہتے ہیں کہ ایک جنگ لگی ہوئی تھی، ایک عورت دوڑتی دوڑتی ہوئی تھی، یہاں پر افواہ پھیل چکی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا گیا. عورت آتی ہے، اب راستے میں قافلے بھی ہیں، راستے میں لوگ آ رہے ہیں، جنگ اختتام کو پہنچ چکے ہیں. عورت دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے، منہ کے تاثرات بتا رہے تھے کہ کسی کا ہم نے سے نڈال کر دیا ہے، بالکل پریشان ہے، آ رہی ہے، دوڑ کر کیا کہتی ہے. ابھی ایک سے پوچھے کہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیسی ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو مجھے کوئی پتہ نہیں، آپ کا بیٹا شہید ہے. بیٹے کی خبر سنی، نہیں ٹھہری کہ میرے بیٹے کو کس نے شہید کیا، میرے بیٹے کہاں پر اس کی لاش ملے گی، کیسے شہید ہوا. بات زبان پر ایک ہی سوال ہے، آگے دوڑتے دوڑتے دوسرے قافلے سے پوچھتے بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورتحال کیا ہے. بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں ہم نہیں جانتے، آپ کا خامد بھی شہید ہے. یہی عورت دوڑتی دوڑتی آگے چلی جاتی ہے، آنکھیں نام ہے، دل آپ دیتا ہے، اشک بہا رہے آنکھیں، رو رہی ہے، لیکن بیٹے کی فکر نہیں ہے، خامد کی فکر نہیں ہے. آگے جا کر سوال یہی کرے کہ بتاؤ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حال کیا ہے. بتانے والے بتاتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر نہیں ہے، لیکن تمہارا بھائی بھی شہید کر دے گی. تصور میں تو لاؤ، بیٹا وہ بھی شہید، خامد وہ بھی شہید، بھائی وہ بھی شہید. ابھی آگے دوڑ رہی ہے، بتایا جا رہا ہے کہ بتاؤ ادھر جنگ کے ہر کوئی اپنی اپنی لاشیں کو ڈھونڈ رہا ہے، اپنے رشتے داروں کے سامنے جو ہے ان کا مداوا کر رہا ہے، جو زخمی ہیں ان کے اوپر مرہم رکھ رہے ہیں، جو شہید ہیں ان کے وارث آ رہے ہیں. یہ عورت بھی دوڑتی دوڑتی آ رہی ہے، ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے بتاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. چوتھے خبر ملتے کہ یہ بات یہ ہے کہ تمہارا باپ کسی جنگ میں شہید ہو چکا ہے. 4 خبریں، بھائی وہ بھی شہید، بیٹا وہ بھی شہید، خامد وہ بھی شہید، باپ وہ بھی شہید. لیکن اس عورت کے صبر پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت پر قربان جائے. عورت یہ نہیں کہہ رہی کہ کس کس نے شہید کیا، کہاں کہاں ان کی لاشیں ملیں گی. بار بار زبان پر ایک ہی سوال ہے، مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر دے دو. جب آپ علیہ السلام کے بارے میں بتایا گیا کہ آپ اللہ کا فضل سے درست ہے، آپ علیہ السلام محفوظ ہے، عورت کہتی ہے کہ سارے کے ساتھ الحمدللہ اللہ دے رعانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تیرا فضل ہے، اللہ تیرا شکر ہے. مجھے بیٹے کا غم اب غم نہیں رہا، میرا خامد شہید ہے لیکن مجھے نہیں غم، میرا باپ شہید ہے لیکن غم نہیں ہے، بھائی شہید ہے لیکن غم نہیں ہے. آنکھوں کو سکون مل گیا، آنکھوں کو ٹھنڈک مل گئی. کب ٹھنڈک مل گئی؟ جب میری آنکھوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیا. اب آنکھوں کو وہ چین مل گیا ہے، سارے غم بھول گئے. یہ بھی تو عورت ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی اعلیٰ مثال اور کیا کی جا سکتی ہے. یہ عورت سارا کچھ قربان کر کے بھی ایک ہی نعرہ لے کر پھر رہی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلائیں. انت مامن احببت، آقا نے فرمایا تھا کہ جس کے ساتھ جتنی محبت کرو گے قیامت والے دن حشر انہی کے ساتھ ہوگا. اور آج ویسے جو دور جاہلیت کی وہی وبا پھیل چکی ہے. وبا پھیلتے پھیلتے دن بدلتے رہتے، دل کڑی جام مداخلو بین الناس. یہ موسم اسی طرح کا کبھی خزاں آ جاتا ہے، کبھی بہار آ جاتا ہے، یہ آتے رہتے ہیں موسم. کبھی بھی ویسے ایسے نہیں ہوا کہ اس قدر دین سے دوری عورت کو ہو کہ قرآن پڑھنا نہ آتا ہو، حدیث سمجھنی نہ آتی ہو. حالانکہ بندوں میں پھر بھی کچھ نہ کچھ مل جاتے ہیں. عورت ایک پورے خاندان کا ایک نقشہ ہوتا ہے. عورت پورے خاندان کے سربراہ صاحب السلام نے فرمایا تھا کہ ہر کسی سے سوال کے مل مسئول عن عالم نسائل. یہ تو قیامت کے بارے میں کہا ہے. ایک حدیث میں آپ نے فرمایا تھا کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر کوئی جس سے پوچھا جائے گا، سوال کیا جائے گا. وہاں پر کہا تھا کہ جو عورت ہوتی ہے یہ خاندان کی ایک گھر کی مالکہ ہوتی ہے. اس کے ہاتھ میں بیٹوں کی تقدیر ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹوں کی تربیت ہوتی ہے، اس کے ہاتھ میں بیٹوں کو جہاد اور خدمت دینی ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم اگلا جو جمعے کا موضوع رکھیں گے، ابھی تو وقت کم ہے، اگلا جو ہم موضوع رکھیں گے وہ رکھیں گے مثالی مائیں، کہ وہ مائیں کہ جنہوں نے حالات ترئی کا دھارا بدل دیا.
ہماری مائیں دیکھ لینا، ہماری بہنیں دیکھ لینا، ہمارے گھر کے ماحول دیکھ لینا، اور وہ مائیں بھی دیکھ لینے کہ جنہوں نے طریق کو ایسے ثبوت دیے، ایسے بیٹے دیے کہ جس پر ساری امت رشک کرتی ہے۔ یہ نہیں کہ ان کے پاس وسائل بہت زیادہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے پاس معاملات بہت زیادہ تھے، ایسا نہیں ہے کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑی جاگیر تھی، لیکن ایک دین کے ساتھ محبت تھی، دین کے ساتھ وابستگی تھی۔ اور یہ سمجھ لینا کہ یہ بہت زیادہ ضروری ہے دین کے جاننا۔ حالات گھر کے بہتر ہو جاتے ہیں، ایک صرف وعدہ پڑھی ہو نا، ایک وعدہ پڑھی ہو، یقین مانے نسل کی نسل بدل جاتی ہے۔ ایک اگر کسی گھر کی بیٹی پڑھ گئی ہے، جتنی اس کی آنے والی نسلیں وہ بدل جائیں گی۔ لیکن ہمارے یہاں پڑھائی کی طرف رجحان بھی ہے، توجہ بھی ہے، تو وہ بھی کیا سکول بس سکول۔ کئی بار میں نے کہا ہے کہ واللہ ہم سکول کے مخالف نہیں ہیں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، ہم کبھی یہ نہیں کہ ہمیں سکول سے کوئی نفرت ہے، کوئی بیان فضیل سے مصری پڑھے ہمیں اس سے یعنی کہ اور ایسے بات نہیں ہے کہ ہمیں نفرت ہے۔ لیکن جب یہ دیکھتے ہیں کہ ایک بالکل پڑھی لکھی اور سارا کچھ جانتی ہے، قرآن اور حدیث سے اس کوسوں دور ہے، اس قدر دور ہے، یقین مانے پیج کے پیج انگلش کے فرافر ترجمے کی جا رہی ہے، یا کا ضرور کا معنی پہنچ جائے خاموش ہو جاتی ہے۔ حالات ایسے ہیں کہ وقت تھا کہ جب قرآن اور حدیث کے ساتھ عورتوں کا اس قدر وابستگی تھی، اپنے بیٹوں کو دودھ بھی پلاتی تو باوضو ہو کر پلاتی تھی۔ جب ماں نیک ہوتی ہے، میں نے پچھلے جمعے بھی ایک قصہ سنایا تھا کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جب گشت کر رہے تھے، وہاں ایک عورت کے بعد تو سنا تھا جو کہہ رہی تھی کہ پانی پلا دو، عمر کون سا دیکھ رہا ہے، لیکن بیٹی کی تربیت تھی، بیٹی کے دل میں قرآن اور حدیث کی شمع جلی ہوئی تھی۔ اس نے کہا کہ نہیں، عمر نہیں دیکھ رہا، ماں ڈرا عمر ہوئی نرا ربنا، عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کو رب تو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر آتے ہیں، گھر کا نشان دیکھ لیں گے یہ گھر ان کا ہے، اپنے بیٹے کو جمع کرتے ہیں کہ ارے میرے ایک فلاں عورت کو میں نے دیکھا ہے کہ جس کے تقوی کی اعلیٰ مثال ہے، جو تنہائی میں بھی خلوت میں بھی اللہ سے ڈر رہی ہے۔ بیٹو کون شادی کرے گا؟ ایک بیٹے نے کہا کہ میں شادی کر دوں گا۔ ان سے شادی ہوئی، پھر انہی کی اولاد سے آگے چلتے چلتے عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ، عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے جنہوں نے بنو امیہ کے طریق کو بدلا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ یہ انہی کی ایک کہہ رہے کہ نسل سے آنے کے جن کی والدہ نے کہا تھا کہ اگر عمر نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ ایسی بھی عورتیں گزری ہیں، ایسی بھی عورتیں گزری ہیں کہ اپنے بچوں کو بھوکا سلا کر اپنے خامد کو کہہ دے کہ چراغ بند کر دینا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، ہم صبر کر لیں گے، بچوں کو صبر کرا دیں گے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان سحر ہو کرتا ہے، ساری رات سیدنا طلحہ منہ کو ہلاتے رہے جب تک کھانے کا ٹائم تھا، منہ کو ہلاتے رہے، چراغ بند ہے، مہمان پر جوش ہو کر کھانا کھاتا رہا، مہمان جب پیٹ فل ہو گیا، وہاں پر عورت اپنے بچوں کو سسکیاں اپنے بچوں کو سلا رہی ہے، تھپکیاں دے دے کر کہ بیٹے سو جاؤ سو جاؤ۔ صبح بعد سیدنا ابو طلحہ اور وہ بھی مہمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے لگتے ہیں، جبریل پہلے آ جاتے ہیں، جبریل پہلے آ کر کہہ رہے تھے وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بعض احباب ایسے ہیں، بعض عورتیں ایسی ہیں کہ جن کے فعل پر اللہ آسمان پر مسکراتا ہے، جن کے کردار کو دیکھ کر اللہ مسکراتا ہے، اللہ دیکھتا ہے کہ میری بندی کو میرے ساتھ کس قدر محبت ہے، میری بندی کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا کس قدر جذبہ ہے، خود بھی بھوکی، بچوں کو بھی بھوکا سلا دیا، خامن نے بھی کچھ نہیں کھایا، واپس چلی گئی۔ اللہ نے قرآن کا حصہ بنا دیا وَيُسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ تو یہ چیزیں آتی ہیں دین کے ساتھ، عورت بدلتی ہے، تربیت ہوتی ہے دین کے ساتھ۔ یہ سکول والی جو تعلیم ہے یہ فن ہے، حقیقت حال یہی کہ یہ فن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری ماں اور بہنوں کو بھی قرآن اور حدیث کے ساتھ وابستگی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ماں اور بہنوں کے اندر بھی وہ جلال بخش ہے، وہ پیاس ان کو بھی لگ کے جو ان کی پیاس ہوتی ہے، جو قرآن اور حدیث کی پیاس ہوتی ہے کہ یہ بھی دوڑ دوڑ کر قرآن پڑھیں، دوڑ دوڑ کر قرآن سیکھیں، اپنی بچوں کی تربیت کیسے کریں کہ جو ایک اسلام چاہتا ہے،
پھر دیکھنا جب عورت بدل جاتی ہے، ایک انشاءاللہ اگلا جمعہ آپ نے دیکھنا امام بخاری رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، بڑے بڑے امام صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ، یہ بڑے بڑے امام کیسے پیدا ہوئے ہیں؟ ان کی ماؤں کا بہت زیادہ کردار تھا، بہت بڑا کردار تھا. اور انشاءاللہ یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علاقے کے لیے واللہ عظیم اللہ کی طرف سے کوئی رحمت ہے، ورنہ ایک ہی جگہ پر بہت زیادہ چیزیں مل جانا یہ بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. ادھر درس نظامی بھی، ادھر شعبہ حفظ بھی، اور قاری صاحب کی جو زوجہ محترمہ وہ عالمہ اور فاضلہ بھی ہیں. اگلے مہینے سے انشاءاللہ عورتوں کے لیے، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے لیے، سب کے لیے کیا ہوگا؟ قرآن مجید کا ترجمہ ہوگا، تفسیر ہوگی، ایک کورس دیا جا رہا ہے، حدیثوں کا نصاب دیا جا رہا ہے جس کے ساتھ ایک عورت کی ذہنی تربیت ہو، جس کی وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن پڑھنا آج ناظرہ قرآن نہیں پڑھنا آتا، اگر آتا ہے تو بالکل خراب پڑھنا آتا ہے، وہ کبھی سیکھا بھی نہیں ہے. تو وہ قاری صاحب کی جو زوجہ محترمہ ہے وہ عالمہ بھی ہے اور فاضلہ بھی ہے ماشاءاللہ. تو آپ سے یہی گزارش ہے، التجا ہے کہ ضرورت ہے کہ جہاں پر اپنی بیٹی کو تعلیم دیتے ہیں سکول کی، وہ اس قدر نافع مند نہیں ہے. آپ کی بیٹی کی تعلیم جو آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بنے گی اور آنے والے معاشرے کے لیے بھی فائدہ مند بنے گی، وہ قرآن اور حدیث کی تعلیم ہے. اور وہ انشاءاللہ کوشش کی جا رہی ہے کہ وہی نصاب رکھا جائے، وہی طرز عمل رکھا جائے جو صحابیات کا تھا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ہمارے جو ایک مشن ہے، ایک عزم ہے، ہم تو ماحول پرووائڈ کر سکتے ہیں، ماحول دے سکتے ہیں. کوشش آپ نے کرنی ہے، کوشش آپ نے کرنی ہے تاکہ آپ کی جو بیٹیاں ہیں، آپ کی جو بہنیں ہیں، ہماری جو مائیں اور بیٹیاں ہیں، تاکہ وہ بھی ایک اسلام میں، ایک معاشرے میں اچھا کردار ادا کر سکیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے دل میں خود کو پڑھنے کے لیے بھی اور اپنی ماں اور بہنوں کو بھی دین کی تعلیم کو فروغ دینے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.